بھائی یہ سوال کئی لوگوں نے کیا ہے، بار بار لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اگر کیمرے والا موبائل ہے اور اس کو جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. یہ بات بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. نماز نہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، مکروہ بھی نہیں ہوگی، خلاف افضل بھی نہیں ہے، خلاف اولا بھی نہیں ہے. یہ مسائل کا مدار تو یہ دلائل پر ہے نا. اس کو علماء کرام بتلائیں گے، مفتیان کرام بتلائیں گے. بہت سے ہمارے تبلیغی احباب نے یہ سوال کیا کہ بھائی یہ بیان میں یہ بات کہی گئی، بڑے اجتماع میں یہ بات کہی گئی کہ یہ موبائل جو کیمرے والا ہے یہ اس میں شیطان تو آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول نہیں ہوگی. یہ کیسے جی گوارا کرتا ہے، یہ کیسے جی گوارا کرتا ہے کہ جیسے پیشاب دانی ہے اور پیشاب دانی میں کوئی کہے پانی پی لو، جی گوارا کرے گا. کہ یہ موبائل ہے، اس میں گانے سنتے ہیں، فوش باتیں ہوتی ہیں، کیسے قرآن پاک سنتے ہو؟ اس میں قرآن پاک سننا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. اگر نماز پڑھیں گے اس کو رکھ کر کے تو فرشتے قریب نہیں آ سکتے ہیں، شیطان تو قریب آ جائیں گے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. یہ مسئلے کی بنیاد دلیل شرعی ہے، مسائل کا مدار دلائل پر ہے. یہ اس کا فیصلہ مفتیان کرام کریں گے. مفتیان کرام نے اس کا فیصلہ جو کیا وہ یہی ہے کہ بغیر کسی کراہت کے نماز ہو جاتی ہے. اور یہ سب عقلی باتیں ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو اور اس کو ذرا آگے بڑھائیے. یہ تبلیغی جو اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں کیا جو مائک آتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر جو آتے ہیں، یہ اور جو آلات آتے ہیں، کیا 2 دن پہلے کسی اس میں کوئی غلط کام میں استعمال نہیں ہو رہے تھے؟ کیا ناچ گانے میں استعمال نہیں ہوتے لاؤڈ اسپیکر؟ وہی لاؤڈ اسپیکر جو کل تک استعمال ہو رہا تھا، اس میں ہندوؤں کے پروگرام ہو رہے تھے، رامائن پڑھی جا رہی تھی، وہ ناچ گانے میں استعمال ہو رہا تھا. وہی لاؤڈ اسپیکر یہاں کرا میں آ گیا تو کیا آپ کہیں گے یہاں پر کہ یہ کیسے جی گوارا کر رہا ہے؟ یہ پیشاب دانی، اس میں کیسے پانی پینا گوارا کریں گے؟ وہ کل تک اس میں ناچ گانا ہو رہا تھا، فوش پروگرام اس کے ذریعے ہو رہے تھے اور لوگ سن رہے تھے، اور آج اس میں یہاں تبلیغی اجتماع میں استعمال ہو رہا ہے. کیا اس بنا پر اس کو ناجائز کہا جائے گا؟ مائک کو استعمال کریے نہ کریے، آپ اجتماعات میں نہ لائیے، آپ یہ جلسوں میں نہ لائیے. آپ یہ باتیں غلط ہیں. دیکھیے یہ کتابیں چھپتی ہیں پریس میں، قرآن پاک بھی چھپتا ہے، حدیثیں چھپتی ہیں، فضائل اعمال چھپتی ہے، منتخب حدیث چھپتی ہے. حالانکہ 1 ہفتے پہلے وہاں پر وہ گندی کتابیں چھپ رہی تھیں، اہل باطل کی کتابیں چھپ رہی تھیں، دوسرے مذہب والوں کی کتابیں چھپ رہی تھیں. وہاں پر فوش چیزیں اور ناول اور گانے اور گندی چیزیں، گندی تصویریں چھپ رہی تھیں. اور وہیں پر 1 ہفتے بعد قرآن پاک چھپ رہا ہے، منتخب حدیث چھپ رہی ہے. تو کیا آپ یہاں پر کہیں گے آپ کہ ارے بھائی کیا سب یہ کہ وہاں پر اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا، جیسے پیشاب دانی میں کیسے جی گوارا کر رہا کہ کبھی پیشاب تھا اس میں اب پانی پئیں گے آپ؟ یہ دیکھیے مسئلے کی بنیاد یہ عقلی مثالیں نہیں ہوا کرتی ہیں. مسئلہ بنتا ہے قرآن حدیث سے، کتاب و سنت سے، اجماع سے، قیاس سے. فقہاء کرام نے تصریحات کی ہیں، ان کے اصول بیان کیے ہیں.